اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اے مسلمانوں، اب کیا تم ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا یہ شیوہ ہے کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور خوب سمجھ کر جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے شروع کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہیں۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بڑے پر امید تھے۔ افتطمعون کا روٹ ورڈ طمع ہے، جس کا مطلب کسی انسان کی خواہش یا کسی شے کی طرف میلان یا امید پیدا ہونا ہے۔ تو مسلمانوں کو امید تھی، خواہش تھی کہ وہاں تو یہودی آباد ہیں جو اہل کتاب ہیں، پہلے سے نبیوں، رسولوں اور کتابوں کے کانسیپٹ سے واقف ہیں، بلکہ بہت عرصے سے آخری نبی کے آنے کا انتظار بھی کر رہے ہیں۔ تو اصولاً ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور امید صحیح بھی تھی، کہ جیسے ہی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیں گے وہ قبول کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں سے اچھی امید مت رکھو۔ ابھی پچھلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ ان کے دل تو سخت ہو گئے پتھروں کی طرح یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ دل کی سختی کی ہائٹ یہ ہے کہ انسان اللہ کے کلام کی اہمیت کو بھول جائے۔ یہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ سورہ زمر میں آتا ہے، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ان لوگوں سے امید ہے کہ یہ ایمان لائیں گے، جبکہ ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سن کر جانتے بوجھتے ہوئے، سمجھتے بوجھتے اس میں تحریف کرتا ہے، اسے بدل دیتا ہے۔ اسی طرح دل کی سختی اور کتاب میں تحریف کا ذکر ایک ساتھ سورہ مائدہ میں آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات یعنی کتاب کو اپنی مقامات سے بدل ڈالتے تھے، یعنی کہ کتاب کے کلمات کو، الفاظ کو اپنی جگہ سے بدل دیتے تھے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی دل کی سختی کی حد یہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کو بدلنے سے بھی نہ ڈرے۔ تحریف دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک تو اللہ کی کتاب کے الفاظ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، آیات اور الفاظ میں رد و بدل کرنا، جیسے قرآن میں اور جگہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگ الفاظ کو بدل دیا کرتے تھے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سمعنا و اطعنا کی جگہ سمعنا و عصینا کہا کرتے تھے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وہ کہا کرتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اور اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ دوسری طرح کی تحریف یہ ہے کہ آیات وہی ہیں لیکن اپنی خواہشات اور اپنی مقاصد کے مطابق ان آیات کا مطلب بدل کر لوگوں کو غلط بات بتانا۔ یہ گروپ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بنی اسرائیل کے علماء ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، یعنی کلام کو سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کتاب یعنی تورات کا مکمل علم علماء کے پاس ہی تھا، اور عام انسان، عوام اپنی دینی مسائل، مشکلات اور فتووں کے لیے انہی علماء کے پاس آیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت بھی یہ لوگ اپنے علماء کی طرف دیکھتے کہ کیا یہی آخری نبی ہیں، لیکن یہ علماء سچ جاننے کے باوجود عوام سے جھوٹ بولتے اور ان سے تورات کی آیات چھپا لیا کرتے تھے۔ یہ علماء اپنی خواہشات اور دنیاوی فائدوں کے مطابق فتوے دیا کرتے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا کرتے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتایا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ عام انسان دین سے اس قدر دور ہے، نہ قرآن کا علم ہے اور نہ سنت کا، اس لیے ہم اپنی دینی مسائل کے لیے پوری طرح سے علماء پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے ہاں بھی علماء اور مولوی صاحبان کا ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو فتووں کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ پیسے دیں اور اپنی مرضی کا فتویٰ خرید لیں۔ یہ لوگ اپنی دنیاوی مفادات، سیاسی فائدوں اور چند پیسوں کی خاطر اللہ کے کلام کا من چاہا مطلب نکال کر من چاہے فتوے دیتے ہیں۔
اسی فتویٰ فروشی کا اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے اور کہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی فائدے نہ حاصل کرو، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو اور میرے غضب سے بچو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیہ نمبر 76 میں فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے جب یہ لوگ ملتے ہیں، یعنی کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے خلوت میں بات چیت کرتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا تم بے وقوف ہو؟ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تمہیں بتائی ہیں، تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت پیش ہو سکے، یعنی کہ ان کے پاس کوئی آرگیومنٹ آ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہودیوں کے آپس میں گفتگو اور ان کی نفسیات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عام آدمی جب اہل ایمان سے بات کرتا ہے، ان سے قرآن سنتا ہے، تو وہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہ تو سچ کہہ رہے ہیں۔ بھائی یہ ساری سٹوریز تو پچھلے نبیوں اور قوموں کی کہانیاں ہیں جو ہم نے اپنے علماء سے خطبوں میں سنی ہیں۔ پھر جو نشانیاں آخری نبی کی انہوں نے سنی ہوئی تھیں، ظاہر ہے جب ان کے علماء ان سے بات کرتے تھے تو ان کو ہمیشہ امید دلاتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں اور ان کی نشانیاں بتاتے تھے۔ تو جو انہوں نے نشانیاں سنی ہوئی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہو بہو ملتے تھے۔ یہ ساری باتیں سن کر یہ عام سادہ دل یہودی تو یہی کہتا تھا کہ ہم بھی انہی سب باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، قالوا آمنا، کہ یہ ساری باتیں تو ہم بھی مانتے ہیں۔ پھر وہ یہ سب سن کر جب اپنے علماء کے پاس جاتے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے تو بڑے ایکسائٹڈ ہو کے انہیں بتاتے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اہل ایمان سے جو باتیں سن کے آئے ہیں وہ ساری باتیں تو تورات میں بھی ہیں، قرآن تو تورات کی تصدیق کر رہا ہے، اور وہ تمام تر نشانیاں جو آپ نے ہمیں بتائی تھی کہ آخری نبی میں ملیں گی، وہ تو محمد رسول اللہ میں پائی جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ ایسا کہتے تو ان کے علماء ان پہ غصہ کرتے اور کہتے تم کیسے بے وقوف ہو، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، یعنی وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے صرف تمہارے لیے کھولی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ ان باتوں کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس۔ لیحاجوکم حجت سے آیا ہے جس کا مطلب دلیل، بحث اور آرگیومنٹ کے ذریعے اپنا پوائنٹ پروف کرنا ہے، اپنی دلیل پیش کرنا ہے۔ اگر تم انہیں یہ ساری باتیں بتاؤ گے تو قیامت کے روز ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے آرگیومنٹ ہوگا، ایک ثبوت ہوگا، پروف ہوگا، دلیل ہوگی تمہارے خلاف کہ اے اللہ ہم نے انہیں تیرا پیغام بتایا اور یہ اپنی زبان سے مانتے تھے کہ سب سچ ہے اور تورات میں موجود ہے، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ قول ان علماء کا بھی ہو سکتا ہے جو عام عوام سے بات کر رہے ہیں، اور یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے علماء کے لیے کہ تم کیسے بے وقوف ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ افلا تعقلون اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، اور کیا وہ یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ پھر آیہ نمبر 77 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرماتے ہیں یہ کیسے بے وقوف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روز قیامت کسی قسم کی حجت یا دلیل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، جو باتیں وہ تورات کی چھپاتے ہیں، جو ان کے دلوں میں ہیں، جو وہ علماء عام عوام سے چھپا رہے ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں، ان کے کیا ایجنڈا ہیں، ان کی پلاننگ، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جو باتیں وہ ایمان والوں کے سامنے کہتے ہیں اور جو ان سے چھپ کر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے۔ یسرون کا لفظ سرارا سے آیا ہے، یہ کسی سیکرٹ، راز یا پوشیدہ شے کو کہتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے سرن و علانیتن، یعنی اپنے صدقات دینے کے بارے میں آیا ہے کہ پوشیدہ بھی دو اور ظاہر کر کے بھی۔ ایسے ہی اردو میں بھی کہتے ہیں پراسرار کا لفظ، یعنی پراسرار کا لفظ بھی سرارا اسی روٹ سے ہے، یعنی مسٹیریس، چھپی ہوئی بات، یعنی جو کچھ تم چھپاتے ہو، سیکرٹ رکھتے ہو۔ وما یعلنون،
یعلنون کا لفظ عین لام اور نون سے آیا ہے، یعنی ظاہر کرنا، کسی چیز کا اعلان کرنا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آیا نمبر 78 میں یہی ڈسکشن جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔